بسم الله الرحمن الرحيم. باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه. حدثنا ربيع المعزن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال أحدكم في ركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا قال في السجود سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده ذلك أدناه. بسم الله الرحمن الرحیم. باب مقدار الرکوع والسجود الذي لا يجزئ اقل منه. رکوع اور سجدے کے اندر کس قدر پڑھا جائے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان رکوع اور سجدے کے اندر چلا جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھتا ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہے کہ بھائی طاق مرتبہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں کہ 3 ہو 5 ہو 7 ہو، اور اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھتا ہے تو 9 11 یا 13 تک چلا جاتا ہے. تو دیکھیں زیادتی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، آپ جتنا بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدے کے اندر ان تسبیحات کو انگلیوں سے گننا مناسب عمل نہیں ہے، پھر یہ عمل کثیر کے اندر شمار ہو رہا ہے. آپ اندازے سے دیکھیں کہ جو میں نے یہ تسبیحات پڑھی ہے تو آیا وہ طاق ہے یا جفت. آپ کے اپنے اندازے کے مطابق وہ طاق ہونی چاہیے اور زیادتی کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام میں ہوتے تو دیکھنے والے یہ سمجھتے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہی رہیں گے، رکوع میں نہیں جائیں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو دیکھنے والے یہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں کھڑے نہیں ہوں گے اور سجدے میں نہیں جائیں گے. اور سجدے کے اندر بھی وہی کیفیت ہوا کرتی تھی، اور یہی معمول صحابہ کرام کے نمازوں کا بھی تھا. تو اس میں بنیادی بات کیا ہے کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، قوما کیا کرتے تھے، اور اس اطمینان کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ شاید اس کے بعد کوئی دوسرا عمل نہیں کریں. لیکن آیا رکوع اور سجدے کے اندر کم از کم مقدار کتنی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر اب کم از کم مقدار کے اندر اختلاف ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کے اندر کم از کم مقدار 3 مرتبہ کی تسبیحات ہیں. سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے. صحیح. اور یہ 3 مرتبہ پڑھنا کم از کم مقدار ہے امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں. باقی زیادتی کے متعلق تو آپ کو میں نے بتایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی پڑھ سکے. البتہ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں اس سے کم نہیں پڑھا جائے گا. اگر کم پڑھیں گے تو آپ کا رکوع اور سجدہ ادا نہیں ہوگا. امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا قال احدکم فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا فقد تم رکوعہ، اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا. وذالک ادناہ، اور پھر فرمایا کہ یہ ادنا تعداد ہے. یہ تعداد کون سی ہے؟ ادنا ہے. وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. سجدے کے اندر بھی اسی طریقے سے 3 مرتبہ پڑھے، اور یہ بھی کم از کم مقدار ہے امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں.
ہم یہ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کو کہ جو آپ نے ذکر فرمایا فقد تم رکوعہ وذالک ادناہ، وذالک ادناہ، تو دیکھیں ادناہ کب آیا؟ تم رکوع کے بعد آیا. پہلے کیا آیا؟ تم رکوعہ، تم رکوعہ، صحیح، رکوع مکمل ہوا، وذالک ادناہ، پھر اس کے بعد ادنا آیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہونے کی ادنا مقدار نہیں ہے، یہ کامل ہونے کی ادنا مقدار ہے. کیا ہے؟ کامل ہونے کی ادنا مقدار ہے. یعنی آپ کامل رکوع کرنا چاہتے ہیں تو کامل رکوع کا کم از کم مقدار وہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر. تو یہ ناقص ہونے میں کم مقدار نہیں ہے، بلکہ کامل ہونے کے اندر کیا ہے؟ کم مقدار ہے. ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر آپ کا اطمینان ہونا ضروری ہے. اطمینان ہونا ضروری ہے. اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان اس کو کہتے ہیں کہ آپ رکوع کے اندر ہے تو آپ رکوع کے اندر اس طرح ٹھہرے کہ دیکھنے والے یہ سمجھ سکے کہ آپ رکوع کے اندر ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھنے والے یہ سمجھ سکے کہ آپ کس میں؟ رکوع کے اندر ہیں. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انسان پڑھ سکے، یا آپ کے کپڑے، آپ کا جسم ایک جگہ رک سکے، اس کو کہتے ہیں اطمینان. تو اطمینان ضروری ہے، اور یہ اطمینان رکوع کے اندر بھی ہے، یہی اطمینان سجدے کے اندر بھی ہے. ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت رفاع ابن رافع روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا فی المسجد. اسی روایت کے اندر آگے ہے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم قم حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کیا، جیسے کہ قیام اطمینان کے ساتھ کیا. اور ظاہر ہے کہ آپ نماز کے اندر اتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہر ایک رکن کو ادا کریں گے تو وہ نماز آپ کی اچھی طریقے سے ادا ہوگی. ورنہ پھر معاملہ اس صحابی کا ہو جائے گا کہ جو مسجد نبوی میں آئے، نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، آپ نماز پڑھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور نبی علیہ السلام کا ان کو ہر ایک نماز کے بعد یہی فرمان تھا، یہاں تک کہ انہوں نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول میرے نماز کے اندر کمی کوتاہی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو اطمینان کی تلقین فرمائی. تو اطمینان کے بغیر پھر نماز نہیں ہوتی، اطمینان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور ہماری نمازوں کے اندر کمی کوتاہیاں اس طرح ہوتی رہتی ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے.